अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल्ली इस्मिन हुवा लक सम्मैतु बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक अव इस्तअतरू बिही फिल इल्मिल गैबि इंदक अन तजअलल कुरआन रबिय क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुस्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो चलिए शुरू करते हैं सूरत अल-माइदा। सूरत अल-माइदा निसा के बाद वाली सूरतों में से है। ज़मानाए नुज़ूल देखें, ये 5वें पारे का हिस्सा है। सूरत माइदा का अ, जो ज़माना नुज़ूल है वो सुलह हुदैबिया ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी के बाद गालिबन 7 हिजरी में नाजिल हुआ। हालत एहराम के आदाब गालिबन उम्रा क़ज़ा और 7 हिजरी के मौके पर नाजिल हुए। बाज़ मुतफ़र्रिक़ आयत में भी जो है बाद में नाजिल हुए हैं, लेकिन सिलसिला कलाम में शामिल है। इसमें देखते हैं कि क्या क्या अहकाम हैं, जिसमें हज और उम्रा या फिर एहराम, इन बातों का क्या तज़किरा है। ये सुलह हुदैबिया क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखें, आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। मरकजी मजमून आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करदा हतमी शरीयत के अहकाम पर सिद्क़े दिल से जो है दरआमद के लिए उम्मत मुस्लिमा का यहूदियों और ईसाइयों के तर्ज अमल से वाकिफ होकर उससे एहतजाज करना ज़रूरी है। इस्लाम में सेकुलरिज्म को की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये मरकजी मजमून है। इसमें पैराग्राफ वाइज हम लोग देखते चलेंगे, जिसमें पैराग्राफ 1 तकमील शरीयत के अहकाम। तकमील शरीयत के अहकाम आपको सूरत अल-माइदा में यूँ मिलेगा। और फिर ये जो है मैंने कहा कि जैसे कि छठा पारा 5वें पारे के आखिर ख़त्म होने के बाद मायदा जो है छठे पारे में स्टार्ट होता है। पहला हिस्सा अ, जी, एक मिनट। यहाँ इसमें बताया गया कि हर जायज़ अहद और अख्द जो तुम्हारे और रब के दरमियान हो, वो तुम्हारे लिए और इंसानों के दरमियान हुआ, उसे पूरा करो। ठीक है। ऊफू बिल उक़ूद का लफ्ज इसके अंदर सबसे पहले लाइन पे आ जाता है, यानी मायदा। मायदा एक अक्द, एक गांठ या फिर एक वादे को भी कहते हैं, एक अहद को भी कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट इसके अंदर मिलेगा। हराम चीजें जिसमें बहने वाला खून, खंजीर का गोश्त और जैसे गैरुल्लाह पर के नाम पर ज़ुबह किया गया जानवर जो है वो सब हराम है, इसमें बताया गया है। उसके बाद तहारत, वजू, तयम्मुम, गुस्ल के मसाइल इसमें बताए गए हैं। फिर हाबिल और काबिल का हिस्सा। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। कत्ल और चोरी के अहकाम सूरत अल-माइदा में हम देखेंगे। यहूद और नसारा की मजम्मत। फिर ये लोग खुदा को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, हालांकि इन पर अल्लाह ताला का अजाब भी आया था। नबी अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ से जो सरगोशियां हुई, इन पर तसल्ली दी गई कि मुसलमानों को इनसे दोस्ती करने से मना फरमाया गया है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबानी इन पर लानत खुदाबंदी मज़कूर हुई है। फिर आखिर में ये बात बताई गई है कि ये तुम्हारे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है। तो बिल्कुल पारे के आखिरी हिस्से में इन बातों का तज़किरा अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत अल-माइदा में। ठीक है। सूरत माइदा यहाँ देखें, आखिरी दौर में नाजिल होने वाले, मदनी सूरत में आखिरी दौर में नाजिल होने वाले कुछ आयात। फिर उक़ूद का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मैंने कहा कि अहद पैमान पूरा करने का हुक्म जो दिया गया है।
हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और खुतबे में फरमाया, उस शख्स में ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं, और उसका दीन नहीं जिसके अंदर अहद की पाबंदी नहीं। तो ये पहली आयत में इन बातों की का जिक्र है। नेकी के मुख्तलिफ अक़साम इसमें बताए गए हैं कि नेकी जो है क्या और क्या होती है। इंसान नेकी की तरफ दूसरों की रहनुमाई करता है और उनको काम में शरीक कराता है। जितने लोग उसको करते हैं उसका भी उसको अजर मिलता है। तो नेकी के हर तरह के टाइप्स इसके अंदर बताए गए हैं। फिर जो है आयत नंबर 3 में, इस आयत में किन कामों को गुनाह के काम करार दिए गए उसके बारे में कुछ तज़किरा है कि उस जानवर को ना खाओ जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़ुबह किया गया हो। गुनाह के काम, जो गला घुटकर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या फिर जैसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ दिया हो, सिवाय उसके कि जिसे तुमने जिंदा पकड़कर किया, और वो किसी आस्ताने पर जुबा किया गया हो, वो भी गुनाह में शुमार है। ऐसे जानवरों का खाने में इस्तेमाल हराम है। ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। ठीक है, ये भी गुनाह के काम है। ठीक। और फिर याद रखने की बातें कि दीन की तकमील अल्लाह ताला का एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने लोगों के लिए हिदायत मुकम्मल कर दी। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, है ना। दीनी अहकाम में किताब और सुन्नत काफी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है मैं तुम्हें उसका हुक्म देता हूँ, और जो चीज तुम्हें जहन्नम के करीब कर सकती है उसे मैं मना करता हूँ। आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमान पैदा किया, है ना। फिर अपने बच्चों को भी इस नेमत का एहसास हमें दिलाना है कि हम मुसलमान हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है। फिर अगली आयतों में इसका तस्करा कुछ इस तरह है। आयत नंबर 11 में, बिल्कुल इसके आखिरी हिस्से में, यानी कि सारी बातें एक वजाहती अहकाम के साथ साथ ये भी अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि अल्लाह ताला दुश्मन के जंग को रोक दे और इंसान को आजमाइश से महफूज कर ले। ये है आयत नंबर 11, तकमील शरीयत के साथ साथ दुश्मनों का हलाकुमा। ठीक है। फिर आयत नंबर 12 था 32 देखें, यहूदियों और ईसाइयों के खिलाफ फर्द जुर्म और दरस नसीहत। ये क्या है? यहाँ पे बताया गया है, इससे पता चलता है कि नमाज, ज़कात और रसूलों पर ईमान लाने के साथ साथ पर खर्ज हसना भी दिया जाए। फिर इसमें इन आयतों में बताया गया है कि देखो, इस सूरत का आगाज जो है अहद, यानी कि अहद की पाबंदी की बात की गई है। यहाँ खयानत करने वालों से क्या रवैया अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। यहाँ पे बताया गया कि जब ये पता चल जाए कि किसी ने धोखा दिया है तो उस ऐसे लोगों से मुहतात रहें, लेकिन दरगुजर करें, क्योंकि बाज औक़ात बहुत यानी कि पूछ-गुछ से मामलात बिगड़ भी जाते हैं। जब ऐसे मनफी ख्यालात हों तो अपने दिमाग से इन सारी सोचों को निकाल कर अपने काम पर फोकस करें, अपना सफर जारी रखें, वरना मनफी ख्यालात में काम कर नहीं कर सकते। ठीक है। अपने आप को इन चीजों से यानी कि खैर की तरफ ज्यादा मायल हो, और अपने आप को ऐसे धोखेबाजों से बचाने के लिए मनफी सोच नहीं बल्कि कोशिश तो करें कि उसके धोखे से बचे, लेकिन ज्यादा छानबीन जिसकी वजह से इख्तिलाफात और झगड़े पैदा हो, इससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। फिर दरगुजर की बात की गई आयत नंबर 15 में भी। आज के पारे में बार बार आपको यही मिलेगा कि दरगुजर करो। बार बार दरगुजर का पैगाम हमें मिलता है। ठीक है। फिर इसी तरह चलते चलते यहाँ पे बताया गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया, तो ऐसा कर तो क्या तो वो ऐसा कर सकता है? हाँ, इसका मतलब अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद नऊज़ बिल्लाह, यानी कि अल्लाह जो है हजरत ईसा का बाप है, नऊज़ बिल्लाह। इन मोजिज़ात ना विलादत का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला ने इनको माबूद बनाया, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो यहाँ हमें ये समझ आती है कि यहाँ अल्लाह ताला ने निमतों को याद करने की बात की। जब इंसान निमतों को याद करता है, यानी
اس میں ایک میسج یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے پر خوب قادر ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ وہ رسول بنا کر بھیجے گئے اس قوم کی طرف جو راہ ہدایت انہیں بتاتا ہے. نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے کر سکتا ہے. اس کے بعد نعمت کا تذکرہ اسی لیے بتایا گیا کہ یہاں نعمتوں کو یاد کرنے کی بات، جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نشاط، ایک خوشی، ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکیوں کی طرف لپک پڑتا ہے، دوڑ پڑتا ہے. اس کے برعکس ایک شخص وہ ہے جو صرف اس دنیا کے گھر میں مشغول رہتا ہے، یعنی کہ دنیا کی چیزوں اس کے سامنے گھری پڑی ہوتی ہے، دنیا دارالآخرہ کو چھوڑ کر دنیا کے اس گھر میں مشغول رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے چلتے یہاں پہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں سے غفلت بھی نہ برتے، تو اس لیے بھی یہ نصیحت کر دی کہ تقوی عمل میں ہوتا ہے. تم ارادہ تو کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے. اعمال میں تقوی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور جرم انسانی نفس کو تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے، جبکہ یہ صریح گناہ ہوتا ہے. ندامت اور پچھتاوا انسان کو کھایا جاتا ہے، اس سے مختلف بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہے. جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل لگنے لگتے ہیں. تو ہر چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ پازیٹیو رہیں، فطرتاً رہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کریں، اس کا شکر کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں. اس پورے آیتوں کا مجموعہ یہی رہا. پھر اگلی پیراگراف کو دیکھتے ہیں. فوجداری، قوانین اور اللہ کی شریعتی حاکمیت اور خصاص وغیرہ کے احکام اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 to 50 میں بتائے ہیں. یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، اس کے ذریعے تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام کرتے جاؤ. نیکی کے کام اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہر چیز کو قربان، جہاد یہاں پہ بتایا گیا. نیکی کے کثرت سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. نماز سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے. یہ آیت نمبر 35 میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. یعنی کہ ایک صحابی کو وہ فرماتے ہیں نیک اعمال وسیلہ ہوتا ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. تہجد بھی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن سے تعلق، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے. تو یہاں تعلق باللہ جتنا مضبوط ہوگا، اتنے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اپنی زندگی کو عمل میں ڈھالنا آسان ہو جاتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان آسان عمل کے ساتھ ساتھ ایک شریعت بھی بتا دی. شریعت، مقاصد شریعت دیکھتے ہیں. حسب نسب کی حفاظت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا. جان کی حفاظت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قتل کو حرام کیا. عقل کی حفاظت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا. مال کی حفاظت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوری کو حرام کیا. عزت کی حفاظت، اسی لیے بہتان پر سزا رکھ دی گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قوانین اور اللہ کی شریعت، پھر یہ ان ساری باتوں میں حرام حلال کی تمیز، اور یہ حرام کھانے پر جو ہے انسان پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ گوشت تمہیں وہ حلال ہے یعنی کہ جسے اللہ کا نام پر ذبح کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، باقی کی ساری چیزیں ویجیٹیبلز میں حرام حلال کی تو بات ہوتی نہیں ہے. تو ذبیحہ جس میں اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک، اور طریقہ کار بھی وہی ہو جس میں ذبح کا طریقہ ہو. ٹھیک، یہ سب جو ہے قوانین میں بھی آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر بھی آ جاتے ہیں. پھر اگلی آیتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ اگر نہ کرتے ہیں تو پھر وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کفر میں ہونے والے ظالم فسق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کی کتاب اللہ کے مخالف فیصلے کرتے ہیں، ان میں فخر و فاقہ پھیل جاتا ہے. یہاں پہ ہے نا کہ اللہ کی شریعت اور قوانین کے
باتیں، فوجداری قوانین کی باتیں اس لیے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں، جس میں آیت نمبر 50 میں، جاہلیت کے طریقے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ جو کلچر، جو طور طریقے دور جاہلیت میں رائج تھے، ان کو دین بنا لینا، ان سے متاثر ہونا، ان کی پیروی کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ پھر اگلا پیراگراف جو ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے جرم اور مسلمانوں کو ہدایت۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اہل کتاب سے عام دنیاوی معاملات کرنا تو منع نہیں ہے، یہاں تک کہ شادی میں بھی اجازت دی ہے۔ یہ ایک فقہی مسائل میں سے ہے کہ کس سے کون شادی کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان سے ایسی دلی دوستی بنانا جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ویسی دوستی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 51 میں ان باتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے مال بھی دیتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اسے دیتا ہی چلا جاتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت رکھتا ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جس سے وہ محبت نہیں کرتا اسے محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس میں وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب پر عام تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص انعام سے اس کو رکھا ہے، ہدایت، ایمان کی حلاوت اس کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان کی سمجھ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کا مال اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بندے کو نیکی کا کتنا شوق ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک کچھ علامتیں ملیں جسے وہ قرب الہی کے ہر وہ طریقے کی طرف لپک پڑتا ہے، یعنی کہ نماز کی طرف، صدقہ خیرات کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ ہر کام کر پڑتا ہے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے جس میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ اللہ کے دوست، یعنی کہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمانوں کو جو ہدایت دی گئی وہ میں نے بتا دیا کہ یہود اور نصارہ یعنی کہ اہل کتاب میں سے دلی دوستی نہ رکھو۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے اندر یہ 3 صفات ہوتی ہیں: نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، یعنی کہ جھک کر ساری چیزوں کو سر تسلیم خم کرنا، نماز کی شکل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بتایا نماز کو الگ سے ذکر، پھر یہ رکوع کے جو ذکر ہے، کیونکہ ایک مفسر کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہودیوں کی نماز میں کیا نہیں تھا؟ رکوع نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب نماز کے ذکر کے بعد جو رکوع ہے، یعنی اللہ کے احکام کو سر تسلیم خم کرو، جھک کر اس کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں بتایا گیا ہے، جس میں یہاں پہ 86 تک، یہاں ایسے لوگوں سے بھی دلی دوستی نہ رکھو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بات بتائی گئی۔ پھر اگلی آیتوں میں اہل کتاب کو مسلمانوں سے ناراضگی کیوں ہے، کیا ہے اصل میں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا کہ یہ قرآن میں آنے والے تعلیمات کی پیروی نہیں کرتے۔ پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ برائی سے منع نہ کرنے والی ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ برا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ہے نا۔ اہل کتاب کی صفت میں سے یہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ برائی کو وہ روکتے نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ یعنی کہ خاموش ہوتے یا پھر ان کے ساتھ ہو جاتے تو وہ اسی میں شمار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کرنے والے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 میں آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں ہے کہ لعنت کے اسباب پیغمبروں کی نافرمانی، حد سے بڑھنا، برائی سے نہ روکنا، یہ سب لعنت کے اسباب ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان کے جتنے مخلوق ہیں وہ سب اس پر جو ہے لعنت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس آیت میں منکر سے روکنے کی فضیلت بتائی گئی،
عبد الرحمن بن हज़रमी बयान करते हैं कि मुझसे खबर दी गई कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें पहलों की तरह सवाब मिलेगा। उनकी इम्तियाजी सिफत ये होगी कि वो बुराई का इनकार करेंगे। यहाँ बुराई से ना रोकने वाला अहले किताब के मुशाबे करार पाता है, क्योंकि वो लोग जो है बुराई को बुरा नहीं समझते थे। बाज़ लोग कहते हैं कि हम खुद बुरे काम करते हैं, हम कैसे मना करें। तो कुछ लोगों का तजुर्बा ये है कि इन्होंने जब मुतअद्दी बार बार वो बात की या कोई किताब पढ़ी या किसी अमल की पाबंदी की तो उसको इस्तिकामत मिली। यहाँ पे अल्लाह ताला के अहकाम को पढ़ना और उस पर अमल करना और उसके साथ डटे रहना, ये ये जो है मजबूत कराता है दीन में। लेकिन लोग उसका रद्द-बदल कर देते हैं, उसके बरखिलाफ काम करते हैं। जो बुराई का इजाद करता है, यानी कि बुरे काम की शुरुआत करता है, तो बुरा को बुरा नहीं समझते और उसका साथ देने वाले काफिर होते हैं। यहाँ पे उन लोगों का जिक्र है जो बनी इसराइल के लोगों ने किया था। ठीक है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं मुतफर्रिक अहकाम शरीयत, आयत नंबर 87 टू 108। जरा रुकें, मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। एक मिनट। जी, आप पास कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जी, इस मुतफर्रिक शरीयत के कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को जो अहकाम दिए, उनमें से यहूद को कुछ और, नसारा को कुछ और फिर उम्मत मुस्लिमा को कुछ और। तो फिर ये इसकी वजाहतें यहाँ पे मिलेगी हमें आयत नंबर 87 में। ईमान वालों के लिए पाक, उम्दा, लजीज चीजें, ऐसी पसंदीदा चीजें जिनको नफ्स पसंद करते हैं, वो हलाल की गई हैं और उनको हराम करने की ममानियत भी दी गई है जिसमें अल्लाह ताला के नापसंदीदा चीजें हैं। तो ये शरीयत के कुछ चीजें हैं। अमूमन बाज अदियान में, दीन की जमा अदियान होती है, अदियान में लोगों के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है जो इबादत गुजार या फिर उलमा अपने ऊपर औरतों को और लजीज खानों को हराम करार देते हैं या अपने आप को इबादत खानों तक महदूद कर लेते हैं, तो क्या ये उनका जुहद, यानी कि वो जाहिद या और तकवा वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तर्क दुनिया, यानी कि दुनिया को तर्क करने वाले, ये जो है तकवे के जुमरे में नहीं आते। लेकिन यहाँ मोमिनों को बताया गया है कि जायज और पाक और हलाल चीजें जो है हदूद के अंदर जो है रह कर इस्तेमाल की जाए, लेकिन इसराफ, ज्यादती, ये जो है ममनू करार दिया गया है। फिर अगली आयतों में बताया गया है कि आयत नंबर 89, जिसमें ऐसे कसम पर अल्लाह ताला नहीं पकड़ता जिसके पीछे इरादा नहीं था, लेकिन जिन कसम को इरादा के साथ खाया गया हो उसकी पकड़ होगी, यानी कि उसमें कुछ कसम की बातें हैं। यानी इस सूरत का आगाज भी ऐसे ही हुआ था, अहद, पैमान और वादे। तो यहाँ इसके दरमियानी हिस्से में भी जो है यही बातें बताई गई हैं कि अल्लाह ताला कसम में किसकी पकड़ है और किसकी छूट है। झूठी कसम काबिल मुआखजा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जो है जानबूझकर बड़ी तादाद के यानी कि ताकीद के साथ साथ जो है झूठी कसम उठा ले, वो अपना चेहरा, उसका ठिकाना जो है जहन्नम में बना ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं जो मेरे मिंबर के पास झूठी कसम खाए, अगर चाह वो एक ताज़ा मिसवाक के लिए ही ये क्यों ना कर लें कि वो मेरी मिसवाक है, मगर ये
یہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، فرمایا کہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو چھوٹی سی چیز کے لیے بھی قسم کھا کر کسی بات پر اتنی تاکیدن اور لوگوں میں عام کرنا، یعنی کہ ایمفیسس کے ساتھ، یعنی تاکید کے ساتھ بتانا کہ یہ میری ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر شراب کے قباحتیں اس کے اندر ہیں آیت نمبر 90 میں، اور پھر 92 یہ 108 تک کچھ باتیں ایسے ہیں کہ جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہیں، یعنی کہ خمر کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، شراب جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، خمار عورت کے دوپٹے کو بھی کہتے ہیں نا، جو اس کے سر کو ڈھانپتی ہے، اس کے سینے کو ڈھانپتی ہے۔ یہاں پہ شراب کے لیے بھی آیا کیونکہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ شراب سے منع کرنے کی وجوہات، شراب ہر قباحت کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب قباحتوں، یعنی کہ ایک ساری گندگی کا ایک جڑ ہے، اور یہ خبائث میں سے بھی کہا، یعنی کہ خبیث جسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ہم اتنا جانتے ہیں کہ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن ہم لوگ جب دعا پڑھ کے بیت الخلاء جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ خبیث اور خبیث مرد اور خبیث عورتوں کے مؤنث اور مذکر دونوں وہاں پہ مینشن ہوتے ہیں۔ پھر سورۃ فلق میں دیکھتے ہیں جس میں وہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، وہ کیا ہے اصل میں؟ وہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، ایسے کچھ ہوتے ہیں مخلوق جو کہ خبیث کہلاتے ہیں، ان کو خبیث کہا جاتا ہے۔ ان کے بدروح ہیں جو شیطان کے حصے، یعنی کہ شیطان کی نسل سے ہوتے ہیں، یا پھر ایسے سمجھیں کہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خبائثوں کی جڑ ہے۔ جس نے شراب پی، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت جو ہے شراب ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ شراب کے لمبی چوڑی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو اصل میں کیوں حرام فرمایا، ٹھیک ہے؟ کھانے کے حلال اور دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اب جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کا ذکر آگے آگے آپ کو ملے گا۔ پھر جس میں آخری آیتوں میں عیسائیوں کو دعوت توحید، یہ بات بتائی گئی۔ عیسائیوں کو دعوت توحید جو ہے آیت نمبر 109 میں یہاں پہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیں کہ ان کو پتہ نہیں ان کی امت کیا کر رہی تھی۔ اصل میں قیامت کے دن جو ہے ہیبت اور ہولناکیاں کی وجہ سے رسول بھی جو ہے گھبرا کر، بہت سارے رسول ہوں گے نا، گھبرا جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے زندگی میں کچھ گناہ ہی نہیں کیا، وہ خود بھی جو ہے جنت سوری قیامت کی ہولناکیوں سے جو ہے وہ خوف کھائیں گے۔ جنہوں نے زندگی میں نیکی ہی نیکی کو کیا ہے، ہر کام کے ساتھ مطمئن رہا، جس کا دل، پھر بھی وہ ہولناکیاں ایسے ہوگی جس سے انسان کا دل و دماغ ہل جائے گا۔ جب رسولوں کی یہ ہیبت کم ہوگی تو امتوں کی، یعنی امتیوں کی باری آئے گی۔ میں جواب دیں گے کہ انہوں نے پیغام قبول کیا کہ نہیں، اس طرح جواب دیں گے جس شخص کے دل میں اس دن کا ڈر آ جائے گا، پھر اس کی زندگی میں تقویٰ آ جائے گا اور وہ برائیوں سے بچنے کی فکر کرے گا، ٹھیک ہے؟ میرا اس دن کا کیا بنے گا جب یہ ساری چیزیں دنیا کی رنگ رلیاں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، نہ رشتہ داروں کو تکلیف پہنچائے، قطع تعلقی کریں، نہ دوستوں کے ساتھ، نہ کسی کا مال ہڑپیں، نہ اپنے عہدے اور شہرت کے لیے کچھ ایسا کام جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے، تو ایسی چیزوں کو انسان چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے تو پھر وہ متقی بن جاتا ہے۔ اس صورت کا بالکل آخری حصہ یہ ہے کہ دعوت توحید میں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کریں گے تو اصل میں توحید کا مطلب سمجھیں گے۔ ساری شان، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے، انسان کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی صورتوں میں بتاتے ہیں کہ تمہیں صرف ایک سیمنٹ ڈراپ سے بنایا گیا، کہ ایک نطفے سے پیدا کیا، تم تو خاک ہو،
تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں بتایا گیا کہ بس ایک خاک سے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر میرے اور آپ کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ صرف ایک خطرہ ہو، یعنی کہ ایک نطفہ ہو، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ توحید کا ذکر کرتے ہوئے بتا دیا کہ دیکھو ذرا عیسائیوں نے کن کن یہود، اس میں اصل میں یہود کی بات ختم ہونے کے بعد عیسائیوں کی بات، یہاں اہل کتاب نے اللہ کو اتنا ناراض کیا کیونکہ توحید کی اتنی تاکیدن بات ہونے کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر گویا کہ اللہ کو انہوں نے گالی دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خاص اس مقام پر جو ہے اس بات سے ڈرا بھی کرتے تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو معجزات ہے وہ دوسرے وقتوں میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جس میں اللہ کے پیارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بس ان لوگوں کو یہی دکھاتے تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میری بڑائی یا پھر مجھ پر ایمان لاتے لاتے مجھے ہی پوچھنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو عیسائیوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی کیا تھے؟ روٹی کے محتاج تھے، وہ اور ان کی والدہ روٹی کے محتاج تھے، جس طرح تم میں اور تم جو ہے جس طرح انسان ہے، اسی طرح وہ بھی انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو الوہیت کا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ تو آخری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ یہ ادب کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب ایک پورے شریعتوں کا، احکام کا، اللہ تعالیٰ کے انذار کا، اللہ تعالیٰ کے بشارت کا، جس میں خوشخبری ہے، یہ دیکھیں جس میں کتنا ادب پایا جاتا ہے، جس میں کتنا کیا کہتے ہیں، اس صورت کو پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کی زبان جاننے والے بھی ایک آیت اس جیسی نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کے ساتھ میں دعا کرنا چاہوں گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح سمجھ کو عطا کرے، تاکہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ لو لگائیں جس کا ہمیں کرنے کا، یعنی کہ بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت ایسی ہی کریں جیسے کرنے کا حق ہے، اس حق کو پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑے ہوں تو شرمندگی سے ہمارے سر نہ جھکیں، آمین۔ چلیں یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت